اور قانون کے ماہرین کا یہ اندیشہ ہے وہ بل اگر پاس ہو گیا تو پھر ہماری وقف جائیدادیں، ہمارے اوقاف، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس اور مکاتب، خانقاہیں اور مسافر خانے اور وہ ہسپتال جن کو مالداروں نے کبھی مسلمانوں کے لیے دیا تھا وقف کے طور پر، یہ سب محفوظ نہیں رہیں گے اس بل کے پاس ہونے کے نتیجے میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بل پیش کیا جانے والا ہے اس میں تقریباً 40 ترمیمات ہے، 40 ایسے قوانین پیش کیے گئے۔ بعد میں وہ بل جب پیش کیا گیا، ماہرین کے سامنے آیا اور ان لوگوں نے اس بل کی ترمیمات پر اپنی نظر ڈالی تو انہیں فکر دامنگیر ہوا کہ یہ بل تو ہماری وقف جائیدادوں کے سلسلے میں مفید نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے حق میں بڑا خطرہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس بل کی خامی یہ ہے کہ اس بل کو بنانے سے پہلے کسی نمایاں مسلمان نمائندے کی رائے نہیں لی گئی، یا کسی بڑے عالم دین یا مسلمان ماہر قانون کے سامنے یا ان کی موجودگی میں یا ان کی نگرانی میں وہ بل پیش نہیں کیا گیا۔ وہ بل تیار کیا گیا مسلمانوں کے ماہرین کی نگرانی کے بغیر، وہ بل تیار کیا گیا۔ ایک تو نقصان دہ بات اس کے اندر یہ، دوسری بات اس کے اندر یہ ہے جس سے مسلمانوں کو اندیشہ ہے اور مسلمانوں کو ڈاؤٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو وقف ہے اس کا نام، وہ نام بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام وقف رکھنا نہیں چاہتے، وقف کے علاوہ وہ اپنے طور پر وقف کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بزرگوں اور عزیز دوستو، نماز کا نام آپ بدل دیں، زکوٰۃ کا نام آپ بدل دیں، روزے کا نام بدل دیں، حج کا نام بدل دیں، قربانی کا نام بدل دیں تو مسلمانوں سے ان چیزوں کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ وقف کا نام جب بدل دیا جائے گا تو پھر وقف کی عظمت مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ اسی طرح اس میں ایک ڈاؤٹ کی بات یہ بھی ہے کہ ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ وقف کے جو عہدے ہیں ان عہدوں میں برادران وطن کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ وقف کا عہدہ کسی ہندو بھائی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں ترمیم یہ بھی کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے بزرگ اور عزیز دوستو، یہ ہمارا نجی مسئلہ، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر اگر دوسرے برادران وطن کو ذمہ داری دی گئی تو اس کو ہماری عبادت سے، ہمارے عمل سے کیا ہمدردی ہوگی؟ جیسے کہ مسجدوں کے ذمہ داروں میں اگر کسی ہندو بھائی کو شامل کر دیا جائے، پھر کسی غیر مسلم بھائی کو شامل کر دیا جائے، تو اس سے تو ظاہر بات ہے تال میل نہ ہونے کی وجہ سے بجائے امن و امان قائم ہونے کے فتنہ اور فساد برپا ہوگا، جو ملک کے حق میں بھی مفید نہیں ہے، چھ جائے کہ وہ اوقاف کے سلسلے میں اور بھی خطرہ ہے۔ وقف کا جو بڑا عہدہ ہوتا ہے جسے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ کہتے ہیں، اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ کسی بھی ہندو بھائی کو، غیر برادران وطن کو وہ عہدہ سونپا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی کئی ترمیمیں پیش کی گئی ہیں
اور تو اور اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک شرط یہ بھی لگا دی گئی کہ اسلام قبول کرنے کے 5 سال بعد ہی کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر یا پھر خدمت خلق کے نام پر وقف کر سکتا ہے. 5 سال سے پہلے نہیں کر سکتا. یہ تو ویسے ہی ہو گئی بات کہ کل ہو کر یہ بل پیش نہ کر دیا جائے کہ اگر کوئی کسی آدمی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی تو پھر وہ 5 سال تک نماز نہیں پڑھ سکتا، 5 سال تک وہ روزے نہیں رکھ سکتا، 5 سال تک وہ حج نہیں کر سکتا، 5 سال تک وہ تلاوت نہیں کر سکتا، 5 سال تک وہ صدقہ اور خیرات نہیں دے سکتا. یہ کون سی بلا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے یہ کہ وقف کرنے کے لیے کسی آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد 5 سال گزرنا ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقف جائیداد کو باقی رکھنے کے لیے اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، اس کی رجسٹری ضروری ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جب مسلمانوں کی حکومت تھی 1000 سال لوگوں نے کئی مسجدیں بنائی، کئی مدرسے بنائے، کئی ہسپتال تیار کیے. کہاں ہے اس کا ریکارڈ؟ کہاں ہے اس کے پیپر؟ اگر پیپر ہے مان بھی لیا جائے، اگر کسی کی نیت ٹھیک نہ ہو اور اس کے اندر سے وہ کوئی نقص نکال دے، کوئی کمی نکال دے تو لہذا صاحب اس کے پیپر ہی صحیح نہیں ہے، لہذا کئی مسجدیں چلی جائیں گے، کئی مدرسے چلے جائیں گے، کئی ہسپتال جو وقف کیے گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کئی مزارات کے نیچے کئی ایکڑ زمینیں ہیں وہ سب ہڑپ کر لی جائیں گی، ختم کر لی جائیں گی. پورے ہندوستان میں جیسا کہ سرچ کیا گیا 5 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ تک ایکڑوں میں زمینیں وقف کی موجود ہے ہندوستان کے اندر. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اب قوانین ایسے آئیں گے کہ بھئی جس کا رجسٹری ہوگی، جس کے پیپر صحیح ہوں گے اسی کو وقف مانا جائے گا، وقف جائیداد مانا جائے گا، ورنہ پھر اس کی وقفیت ختم، اس کی وہ جائیداد ختم. ایسے قوانین جو ہے اس وقف ترمیمی بل کے اندر ہے. مسلم پرسنل لاء نے اس مسئلے کو اٹھایا. ابھی وہ بل پیش ہونے والا ہے تو اس کی جو جے پی سی کمیٹی ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے ہندوستان میں ہندوستانیوں سے اس بل کے سلسلے میں رائے طلب کی ہے، پورے ہندوستانیوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے. اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. وہ مسئلہ پرسنل لاء، مسلم پرسنل لاء کا ہے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے مسلمانوں سے بطور خاص یہ اپیل کی ہے کہ اپنی رائے دیں، ای میل کے ذریعے سے، بارکوڈ کے